الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری باتیں اب تک ہم نے اور آپ نے سن لی، اور مزید کچھ تھوڑی بہت باتیں اب انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے جتنی باتیں ہم سن چکے ہیں اور جتنی باتیں ہم اور آپ آگے سنیں گے، اللہ ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس وقت میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جو خاص چیز عرض کرنی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم اور آپ خالی ساری زندگی اگر گننے کے اوپر لگا دیں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں میں اگر آپ غور کریں گے سب سے بڑی کون سی نعمت ہے، سب سے زیادہ کمال کون سی نعمت میں ہے؟ اللہ نے سب سے بڑی جو نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے وہ اسلام اور ایمان کی نعمت ہے. اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا. اس سے بڑی کائنات میں یقین جانیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور بغیر کسی استحقاق کے بنایا. آپ یقین جانیے ہم اور آپ بھی عام بچوں کی طرح پیدا ہوئے. جیسے ایک بچہ ماں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کی پیٹ کے اندر پرورش ہوتی ہے اور پھر وہ دنیا میں وجود میں آتا ہے. کوئی بچہ کافر گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی یہودیوں کے گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے، اور کوئی عیسائیوں کے گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے. اگر ہم اور آپ غور کریں اور توجہ کریں اور سوچیں اس بات کو کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرما دیا کہ مجھے اور آپ کو ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کر دیا. اگر اللہ ہمیں اور آپ کو اللہ نہ کرے کسی یہودی گھرانے میں پیدا کرتا، عیسائی گھرانے میں پیدا کرتا، کافر گھرانے کے اندر پیدا کرتا، آج ہم بھی کہیں پہ مورتیوں کے سامنے پڑے ہوتے، آج ہم بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوتے، آج ہم بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے. لیکن اللہ کا اتنا بڑا احسان کہ ساری زندگی اگر شکر ادا کریں تو کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام والے گھرانے میں پیدا فرما دیا.
اس لیے میرے بھائی، سب سے بڑی کائنات کی کوئی نعمت اگر میرے اور آپ کے پاس ہے تو وہ اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور بار بار اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ، آپ نے اتنی بڑی نعمت بغیر کسی محنت اور مشقت کے عطا فرما دی۔ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں کہا کہ تم اتنی محنت کرو گے تو یہ دوں گا، تم نے اتنی عبادتیں کر لی تو اسلام دوں گا، کچھ نہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ایک اسلامی گھرانے کے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ نے جیسے ہمیں اسلامی گھرانے میں محض اپنے فضل و کرم سے پیدا فرمایا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی اسی نعمت کے اوپر فرما دے۔ اسلام کی نعمت کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے، وہ ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو صحت کی نعمت عطا فرمائی۔ قوت، طاقت، صحت، یہ جو ساری چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، یہ دوسرے نمبر کی سب سے بڑی نعمت۔ سب سے پہلا ایمان ہے، اس کے بعد ہمارے پاس صحت کی نعمت ہے۔ آپ یقین جانیے، صحت کی نعمت اتنی بڑی نعمت کہ جب تک آدمی اس صحت کی نعمت میں رہتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا میرے پاس کون سی نعمت ہے۔ اگر ایک بھی صحت کے اندر کمی آ جائے، کہیں بھی ہم بیمار ہو جائیں، ذرا سی شکایت ہمارے بدن میں پیدا ہو جائے، فوراً ہمیں عقل آ جاتی ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ ماشاءاللہ بیٹھے، ہم صحت مند ہیں۔ اگر کوئی آ کر کے کہتا ہے مجھے نزلہ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹی سی بیماری ہے، تو اپنے نزلے کو لیے پھر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اسے کہہ دیا چھوٹی سی بیماری ہے، لیکن اگر کبھی ہمیں ہو جائے اور رات میں ہم سو رہے ہو اور ناک ہماری سانس لینا بند کر دے اور حلق کے اندر ہمارے بے چینی ہونے لگے اور ہماری بار بار آنکھ کھل رہی ہو جو نزلے کی کیفیت میں ہوتی ہے، اس وقت آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ نزلہ ہو جانا آدمی کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے، سب اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سا نعمت میں کمی آئی، آدمی کو فوراً احساس ہو گیا۔ اللہ نے صحت کا نظام بڑا زبردست بنایا۔ اس وقت اس مجلس میں اللہ کی اسی نعمت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ اللہ نے ہمیں جو صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے کیا حقوق ہمارے اوپر ہے اور ہمیں اور آپ کو اپنی صحت کی قدر کیسے کرنی چاہیے، کیا تعلیمات ہیں ہمارے لیے اس نعمت کے سلسلے میں، اور کیا ہدایات اللہ نے اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے، وہ ہمیں اور آپ کو محفوظ کرنی ہے۔ اب آپ لوگ میں بہت سارے آدمی ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مفتی صاحب تو صحت مندوں کے لیے بیان کریں گے، ہمارا تو پتہ یہیں سے کٹ گیا۔ یہ تو لائن دوسری ہو گئی، یہاں تو نوجوانوں کے لیے بیان ہوگا، صحت مندوں کے لیے بیان ہوگا، اور ماشاءاللہ جو اس محلے کا سننے میں آیا، مجھے ابھی لوگوں نے احباب نے بتایا کہ کشتی کا بڑا ماحول ہے یہاں پہ، ابھی آ رہا ہوں ابھی کشتی پر بھی آپ کی انشاءاللہ۔ پہلے میں عرض یہ کر رہا کہ یہ جو ہمارے یہاں ماحول ہے اور جو صحت کی نعمت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب بیماروں کا مسئلہ ختم۔ صحت بھی ایک نعمت ہے، بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے ایک نعمت صحت رکھی ہے اور ایک نعمت بیماری رکھی ہے۔ بیماری کیسے نعمت ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ نے یہ دونوں نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، اور دونوں حالتوں میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ سمجھنا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلے آپ صحت کی نعمت کو لیجیے۔ یہ صحت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ما سأل اللہ عبد شیئا احب الیہ من العافیۃ
اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں لوگوں نے اللہ سے بہت کچھ مانگا. کسی آدمی نے اللہ سے کہا اللہ میرا کاروبار نہیں، کاروبار کرا دیجئے. کسی آدمی نے کہا اللہ مکان نہیں، اللہ مکان کا انتظام کرا دیجئے. کسی نے اللہ کے سامنے دعائیں کی کہ اللہ رشتہ نہیں ہے، مناسب رشتے عطا فرما دیجئے. ہزاروں لوگوں نے ہزاروں دعائیں مانگی، لیکن سب سے زیادہ پسند کون سی دعا اللہ کو آئی؟ اللہ کے نبی اس کی وضاحت فرما رہے. اللہ کو کون سی دعا سب سے اچھی لگتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما سأل اللہ سے دنیا میں کسی نے نہیں مانگا، کسی آدمی نے اس سے اچھی چیز کا سوال نہیں کیا. کون سی وہ چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احب الیہ من العافیہ. دنیا میں بہت ساری نعمتوں کا سوال ہوا، لیکن جس بندے نے اللہ سے صحت کی نعمت کو مانگا، اللہ کو یہ دعا کی سب سے زیادہ پسند آئی ہے. کون سی دعا پسند ہے اللہ کو؟ صحت کی نعمت. صحت کی نعمت کی دعا اللہ کو پسند آئی ہے، اس سے زیادہ کوئی دعا نہیں. اب آپ غور کریں کہ صحت کی نعمت کتنی بڑی ہے. آپ کے پاس اگر صحت تو آپ کاروبار کھڑا کر سکتے. اللہ نے اگر آپ کو صحت دی ہے آپ مکان بنا سکتے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے آپ اچھی جگہ رشتے کر سکتے. جتنی ساری چیزیں ہیں، اگر صحت کی نعمت آپ کے پاس موجود ہے آپ دنیا کی ہر نعمت حاصل کر سکتے. لیکن اگر صحت ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اللہ رحم کرے دنیا کی تو کیا آخرت کی عبادت اور تیاری بھی کرنا مشکل ہو جایا کرتا ہے. اس لیے میرے نبی نے صحت کی اہمیت کو بتایا کہ نوجوانوں سب سے زیادہ اچھی دعا اللہ کو اگر لگتی ہے صحت کی دعا لگتی ہے. ایک جگہ تو میرے نبی نے دعا مانگ کے بتائی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ. اللہ کے نبی کی صحابہ دعا نقل کر رہے ہیں، میرے نبی رات دن دعا مانگتے تھے. ایک صحابی نے کہا، میں نے کہا ذرا دیکھو تو کیا دعا مانگ رہے ہیں حضور؟ رات دن مانگ رہے ہیں وہ دعا. صحابی قریب گئے، جا کر کے جو کان لگایا اور سنا اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک الصحۃ. اے اللہ میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں. یہ کس کی دعا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اندازہ لگائیں کہ صحت کی نعمت کتنی بڑی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند دعا صحت کی دعا ہے، اور حضور اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے صحت کو مانگ رہے ہیں. اللہ کے واسطے مسلمانوں اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرو. اللہ سے مانگے. اللہ نے جنہیں صحت دے رکھی ہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہے اللہ آپ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، ہماری درخواست ہے کہ مرتے دم تک جیسے ایمان چاہیے اللہ ایمان پہ عمل کرنے کے لیے صحت کی ضرورت ہے، صحت بھی عطا فرما دیجیے. یہ دعا مانگنی چاہیے. اور یہ پیغمبر کے الفاظ انہی کو دہرائے اللہم انی اسألک الصحۃ. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا مانگوں. تو سب سے پہلی چیز آپ کو بتائی اللہ کو پسند بھی سب سے زیادہ صحت کی دعا ہے، اور میرے نبی نے رات دن اہتمام کے ساتھ جو دعا مانگی ہے وہ دعا بھی صحت کی دعا ہے. سمجھ گئے نا دونوں باتیں؟ اب آگے چلیں. تیسری چیز، صحت کی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اور جو چیزیں صحت میں خرابی پیدا کر دیں اللہ کے نبی نے بہت تاکید کے ساتھ ان سے منع فرما دیا کہ استعمال مت کرنا، یہ کام مت کرنا. کیوں مت کرنا؟ اس لیے کہ تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، صحت کے اوپر اثر پڑے گا، منع فرما دیا. مثال کے طور پر دنیا کے کام تو آپ ایک طرف ڈال دیجئے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی مسجد کے اندر آئے، مسجد کے اندر آ کے دیکھا ایک رسی بندھی ہوئی تھی. مسجد کے اندر صف کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ کیسی رسی ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت ایک صحابیہ ہیں وہ عبادت کرتی ہیں رات میں،
اور جب ان کو نیند آتی ہے تو اپنے بالوں کو اس رسی میں باندھ لیتی ہے کہ جیسے ہی جھٹکا نیند کا لگے گا بال کھینچیں گے، بیدار ہو جاؤں گی، پھر اللہ کی عبادت کروں گی، اس لیے رسی باندھ رکھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا جلال آ گیا، فرمایا اتار کے پھینکو اس کو اور جا کر کے بتانا اس خاتون سے، اور جو اس طرح سے اللہ کی عبادت کرتی ہے، ان لنفسک علیک حق ولجسدک علیک حق، اللہ نے تمہارے اوپر تمہارے بدن کا حق رکھا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر تمہاری جان کا حق رکھا ہے، اللہ نے تمہاری غذا، تمہارا آرام، نیند کو بنایا ہے۔ عبادت اتنی نہ کرو کہ تمہارے بدن میں کمزوری آ جائے اور پھر آگے عبادت کرنے کی طاقت باقی نہ رہے، منع فرما دیا عبادت سے بھی۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جو پیغمبر عبادت سے بھی منع کر دے کہ زیادہ عبادت نہیں کرنی تاکہ صحت خراب نہ ہو جائے، آپ اندازہ لگائیں کہ صحت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جس کی حفاظت کے لیے نبی نے عبادت میں زیادتی کرنے سے منع فرما دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرت؟ اسی طرح ایک دوسری حدیث بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سلمان اور دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو درداء۔ حضرت سلمان فرماتے میں ایک مرتبہ مہمان بن کے گیا ابو درداء کے گھر پر، فرماتے جب تک پردے کا حکم آیا نہیں تھا آسمان سے، حضرت سلمان آ گئے حضرت ابو درداء کے گھر پر، ابھی وہ گھر پر موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ تھی۔ حضرت سلمان نے کہا میرے بھائی ابو درداء کہاں ہیں؟ ان کی اہلیہ نے کہا ابھی تو گئے ہوئے ہیں، ابھی آئیں گے، آپ تشریف رکھیں۔ حضرت سلمان بیٹھ گئے، حضرت سلمان نے ان کی اہلیہ کے اوپر نظر ڈالی تو بڑی عجیب حالت ہو رہی تھی، کپڑے گندے، بال بکھرے ہوئے، بدن میں صفائی نہیں۔ حضرت سلمان نے کہا کہ بھائی تم ایسی حالت میں کیوں رہتی ہو، اپنی حالت کو اچھا بناؤ۔ انہوں نے کہا کس کے لیے اچھا بناؤں جناب، یہ تو بتا دیجئے۔ کہا تمہارے شوہر نہیں ہیں، ان کے لیے خوبصورتی اور میک اپ کرو اور زینت اختیار کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کو خوبصورتی اور میک اپ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ تو اتنے بڑے صوفی آدمی ہیں، رات کو جب گھر میں آتے ہیں عشاء پڑھ کر کے مجھے سلام کریں گے، سلام کر کے کھانا کھائیں گے، مجھ سے کہیں گے آرام کرو، مصلی لے کے دوسرے کمرے میں چلے جائیں گے اور ساری رات نفل پڑھتے ہیں، فجر کی اذان پہ مسجد چلے جاتے ہیں۔ کس کے لیے میں بناؤ سنگار کروں، کس کے لیے میں سارا اہتمام کروں؟ وہ آج کل کی 1438 سن والی عورت تو تھی نہیں، یہ تو سن 1438 چل رہا ہے نا، یہاں پہ خواتین شوہروں کے لیے زینت نہیں، باہر والوں کے لیے زینت اختیار کرتی۔ شوہر کو تو چلے گا، سب چلے گا، کیونکہ پھنس گئی اس کے دامن سے، اب تو نبھائے گا وہ بیچارہ۔ اگر کہیں فنکشن میں جانا ہے تو اب ہوگی تیاری، سارا کریم، سارے پاؤڈر، ساری تیاریاں، سارے لباس، بیچارہ محنت کرے گا، شوہر لا کے شوہر دے گا، اور اس کو وہ کپڑے دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گے، اجنبی آدمی بنائے گئے کہ ہاں بھائی تمہاری بیوی بڑی اچھی لگ رہی تھی اس لباس میں، اسے تب پتہ لگے گا ہاں کہ اہلیہ نے اسے پہن لیا۔ یہ اللہ رحم کرے آج کل ہمارا حال ہو رہا ہے۔ شوہر کے لیے زیب و زینت، خواتین بھی سن رہی ہوں گی، میں کہتا ہوں اپنی بہنوں سے، اگر عورتیں اپنے شوہر کے لیے میک اپ کریں گی، زینت اختیار کریں گی، خوبصورتی پیدا کریں گی، ان کے میک اپ میں جتنا ٹائم لگے گا، جو وقت خرچ ہوگا، اللہ اس کو عبادت میں شمار فرمائے گا۔ اور اگر کسی اجنبی کو دکھانے کے لیے میک اپ کرے گی، اجنبی کو دکھانے کے لیے بدن کو سنوارے گی، میرے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اجنبی کے لیے بالوں کو سنوارتی ہے اور خوشبو لگا لگا کر کے باہر جاتی ہے، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ، 3 مرتبہ فرمایا کہ ایسی عورت اللہ کے یہاں زیناکار ہے، زیناکار ہے، زیناکار ہے۔
یہ جملہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا. اجنبی مردوں کے لیے میک اپ نہیں، شوہروں کے لیے کرو جتنا کرنا ہے، شریعت پسند کرتی ہے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، کہتی ہے کہ میں چوڑی دار پائجامہ پہن سکتی ہوں؟ چوڑی دار پائجامہ وہ چلتا ہے نا، وہ ذرا ٹائٹ سا رہتا ہے، پورا بدن سے باڈی سے چپکا ہوا. کہا کہ پہن سکتی ہوں؟ میں نے کہا جی بالکل پہن سکتی ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں. خوش ہو گئی، ایک دم سے بول رہا. میں نے کہا روکو تو پورا مسئلہ سن لو. میں نے کہا پہننا ہے لیکن، یہ لیکن ہی سے تو کام خراب ہوتا ہے سارا کا سارا. پہننا ہے، ثواب بھی ملے گا، اجازت بھی ہے، لیکن شوہر کو دکھانے کے لیے. اگر اجنبی محفلوں میں عورت جاتی ہے اور ایسی مجلسوں میں جا رہی ہے کہ جہاں پہ اجنبیوں کی نظر اس کے اوپر پڑے گی اور پھر وہ ان پائجاموں کا استعمال کر رہی ہے جو بدن سے چپکے ہوئے ہیں، ان لباس کا استعمال کرنا عورت کے لیے حرام ہے. اجنبی مرد کی نظر پڑے اور عورت کے بدن کا ڈیزائن نظر آ جائے لباس کے اندر، اللہ کے نبی نے اس کو ناجائز قرار دیا. عورت ایسے لباس کو اجنبی مردوں کے سامنے ہرگز نہیں پہن سکتی، منع فرما دیا. اجنبی مردوں کے لیے نہیں، شوہر کے لیے پہنو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شوہر کو دکھانے کے لیے پہنو، کوئی حرج کی بات نہیں، اجنبی مردوں کے لیے نہیں. خیر یہ بات دوسری طرف چلی گئی. میں عرض یہ کر رہا، حضرت ابو دردہ کی اہلیہ نے کہا کہ جناب رات میں آتے، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اور فجر میں سلام پھیر کے مسجد چلے جاتے، میں تیار کس کے لیے ہوں؟ کہا ہاں بھائی عقل میں آنے والی بات ہے. کہا ذرا دن کا معمول بتانا کیا ہے ان کا؟ کہا دن کا معمول یہ ہے کہ لگاتار روزانہ روزہ رکھتے ہیں. دن میں روزہ، صبح سحری سے مغرب تک روزے میں، مغرب کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں، عشاء کے بعد گھر، رات بھر نفل، پھر فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کے پاس میں. اب بتائیے کہ کس کے لیے میں زیب و زینت اختیار کروں؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، کہنے لگے بہن واقعی بڑی پریشانی کی بات ہے. کہا آج بھی اس نے روزہ رکھا ہے؟ کہا ہاں آج بھی روزے دار ہیں، ابھی آ رہے ہوں گے، آپ ذرا مل لیجئے گا ان سے. کہا ٹھیک ہے آنے دو آج. چنانچہ حضرت سلمان بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد حضرت ابو دردہ تشریف لائے اور لانے کے بعد ملاقات کی، بڑی خوشی سے ملے اور اس کے بعد کہا کہ بھائی سلمان کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، تم اتنی دیر سے آئے ہوئے ہو کھانا نہیں لگایا. اہلیہ نے کھانا ساتھ میں لگا دیا اور آ کر کے حضرت سلمان سے کہا کھانا شروع کیجیے. کہا کہ سارا گناہ میں ہی لے لوں اپنے سر، تم تو جاؤ جنت میں جاؤں جہنم میں، کھانا میرے حق میں لکھا. کہا کھانا کھانے سے کہا جہنم مل رہی بھائی؟ کہا جب کھانا کھانے سے جہنم نہیں مل رہی تو آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ نا. انہوں نے کہا میرا روزہ ہے. کہا جب تک تم روزہ نہیں توڑو گے میرے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوگے، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا کھانے. اب تو معاملہ مشکل ہو گیا. حضرت ابو دردہ نے سمجھا بیچارہ یہ میری وجہ سے پورے دن بھوکا رہے گا. دوپہر کا وقت تھا. حضرت ابو دردہ نے بیچاروں نے روزہ توڑا اور بسم اللہ پڑھ کے حضرت سلمان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے، آپ کے مائنڈ میں بات آ رہی ہوگی کہ صحابی نے روزہ توڑ دیا. جی ہاں، اس مسئلے کا حل سن لیجئے پہلے آپ، تاکہ دماغ میں اعتراض نہ رہے کہ صحابی نے روزہ کیوں توڑا. دیکھیے ایک ہے فرض روزہ، ایک ہے نفل روزہ. فرض روزہ اگر کوئی آدمی توڑ دے اس کنڈیشن کے اندر جیسے حضرت ابو دردہ نے توڑا، اگر توڑ دیا تو ایسے آدمی کو کفارے میں 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. 60 روزے کفارہ ایک روزہ توڑنے کا. لیکن اگر نفل روزہ ہو، علماء نے فرمایا کہ نفل روزہ آپ نے رکھ لیا، آپ کے گھر مہمان آ گئے، آپ نے سوچا کہ اگر میں نے روزہ نہیں توڑا تو مہمان بیچارہ اکیلا کھاتا ہوا شرمائے گا. علماء نے لکھا ہے ایسے وقت میں آپ کو روزہ توڑنے کا شریعت حکم دیتی ہے. روزہ توڑیے مہمان کی خاطر کرنے کے لیے.
آپ اندازہ لگائیں مہمان کی خاطر کا مقام کیا ہے۔ شریعت کا حکم ہے ایسے وقت میں تمہیں روزہ رکھنے میں ثواب نہیں، روزہ چھوڑنے میں زیادہ ثواب ملے گا۔ چنانچہ حضرت ابو درداء نے روزہ توڑا اس لیے کہ ان کا نفل روزہ تھا، ساتھ میں کھانا کھا لیا۔ اب رات کا وقت جب آیا حضرت سلمان بھی لیٹ گئے، حضرت ابو درداء بھی ان کے پاس آگے بات چیت کرتے رہے دونوں لوگ۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی حضرت سلمان کو دیکھا ابو درداء نے کہ یہ تو سو گئے ہیں جناب، اٹھے چپ چاپ اور چارپائی سے اتر کے جانے لگے۔ جیسے ہی پیر نیچے رکھا حضرت سلمان تو جاگ رہے تھے، آج تو نگرانی پر ہے نا، وہ ہاتھ پکڑ لیا، وہی ہاتھ پکڑ لیا ہوں گا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد فرمایا جناب کہاں جا رہے ہیں، کہاں چلے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اب تو ابو درداء پریشان ہو گئے کہ دل میں تو روزہ توڑوایا، اب لگ رہا رات میں ہی میری تہجد چھڑوائے گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ میں ذرا نفل پڑھ لینے جا رہا ہوں، تہجد پڑھوں گا۔ حضرت سلمان نے فرمایا میں بھی تہجد گزار ہوں، جب میں اٹھوں گا آپ کو اٹھا دوں گا، سیدھے سیدھے آپ سو جائیے، سو جائیے آپ۔ اور لٹانے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر رات میں اٹھے اور اٹھ کر کے ابو درداء کو اٹھایا اور اٹھا کر کے دونوں نے وضو کی اور نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے۔ حضرت سلمان نے فرمایا ابو درداء اللہ کے نبی نے ایسی عبادت کرنے سے منع فرمایا جو عبادت تمہاری صحت کو خراب کر دے، جو تمہیں اللہ نے جو حق تمہارے اوپر رکھے ان حقوق کو عطا کرنے سے روک دے، ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں آتی۔ اپنی صحت کا خیال رکھو، یہ معاملہ ہے صحت کا اور یہ درجہ ہے اللہ کے یہاں صحت کا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غور یہ کرنا ہے کہ جب عبادت کرنا منع کر دیا گیا کہ جس سے صحت خراب ہو، تو اگر ہم اور آپ نافرمانی کرتے اور حرام کاریوں کے اندر مشغول ہو کر کے صحت کو خراب کرتے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا اور کیا درجہ ہوگا ہمارا اللہ کے۔ اور یہ جو آج نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے سارے کے سارے، یہ آج بڑے بڑے یہ فون ہاتھوں میں سب کے اور انٹرنیٹ ان لمٹ ہمارے پاس میں آیا ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جو خرافات ہم اپنے موبائل کے اندر کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج معاشرے کے اندر کتنی بے حیائی ان موبائلوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، گندی فلمیں دیکھنا اس وقت معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پاس نوجوان آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آ کر کے بتا رہے ہیں کہ لوگ اب آرام سے شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ 4-5 نوجوان بیٹھے اور بیچ میں فلم چلا کر کے گندے نظارے دیکھتے، شرم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہو رہا ہے۔ اس سے کیا ہماری صحت خراب نہیں ہوتی؟ کیا ہماری صحت کے اوپر فرق نہیں پڑتا؟ ارے نوجوانوں، آج ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیٹ فری ہے، موبائل خریدنا آسان ہے، فلمیں دیکھ لو ہمیں مزہ آ رہا ہے۔ یقین جانو نوجوانوں، اگر یہ تمہاری فلم جو آج تم موبائل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہو نا، اگر کل اللہ نے میدان محشر والی اسکرین پہ چلا دی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہے گی ہماری۔ ایک تو ہمارے عمل ویسے ہی خالی، ویسے ہی ہم اور آپ عمل میں صفر ہیں، اور اوپر سے ہم اور آپ ان حرکتوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ کے یہاں کس منہ سے ہم اور آپ حاضری دیں گے؟ یہ جوانی اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگائیں۔ آج نوجوان کہتے کہ بد نگاہی سے نہیں بچا جا رہا، یہ آنکھیں ہماری بے حیا کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ ہم نے گندے نظارے دیکھنے شروع کر دیے۔ تو روڈ کے اوپر جب ہماری نظر اجنبی عورت پہ پڑتی ہے تو ہمیں شرم نہیں آتی، کیونکہ ہم پہلے ہی بہت بے شرم ہو چکے۔ اگر یہ شرم و حیا ہمارے اندر باقی رہتی تو جس وقت میں ہم اور آپ ایسے مناظر دیکھتے اور روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے ایسے مناظر دیکھتے تو شرم آتی اور ہم اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتے۔
لیکن آ ہی نہیں رہی شرم، اس لیے کہ شرم نام کی کوئی چیز ہمارے اندر باقی نہیں بچی۔ اللہ کے واسطے نوجوانوں اپنے وقت کی قدر کرو۔ اللہ نے جو صحت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، یہ فلمی ایکٹروں کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے نہیں، یہ آوارہ گردی میں لگنے کے لیے نہیں عطا فرمائی، یہ اللہ نے عبادت کے لیے دی ہے، دین پہ محنت کے لیے دی ہے، اللہ کے راستے میں مجاہدے کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ کو اس وقت کی عبادتیں آپ کی بڑی پسند آتی ہیں، اس کے اندر ہمیں اور آپ کو خرچ کرنا ہے۔ ان فضول کاموں کے اندر ہرگز اللہ کی اس عظیم نعمت کو ضائع نہ کریں۔ اور نوجوان آج ان طرح کی گندی ناپاک غلیظ تصویروں کو دیکھ کر کے کیسی کیسی حرکتوں میں مبتلا ہوتے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے، اپنی صلاحیتوں کو ختم کرتے۔ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس آدمی نے اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش کو پورا کیا، اللہ کے دربار میں اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اتنا پھولا ہوا ہوگا، اتنا پھولا ہوگا جیسے ایک حاملہ عورت کا پیٹ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اہمیت ہے اس بات کی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جذبات کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نبی کی قربانیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس بے حیائی والے معاشرے اور ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے توجہ نہ کی، یقین جانیے ایسے ایسے حالات ہمارے اوپر آئیں گے کہ جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس میں ہم اور آپ مبتلا ہیں سارے کے سارے۔ تو شرم اور حیا یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی جب ہم اپنی صحت کی حفاظت کے اوپر لگیں گے، اپنے وقت کی قدر کریں گے۔ میرے نبی نے تو حدیث کے اندر فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نوجوان نے جواجب اللہ کی عبادت کر لی، اللہ قیامت کے میدان میں اس کو میدان محشر میں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا، وہاں پہ جگہ دے گا۔ میرے دوستو ذرا غور تو کرو، اللہ ہمیں کیا کیا مقام عطا فرما رہا ہے۔ ہم اور آپ اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو، اپنے اوقات کو کن چیزوں کے اندر ضائع کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ تین گھنٹے فلم دیکھتے ہو آرام سے بیٹھ کر کے، یقین جانو اگر 30 منٹ بھی اگر ہم اور آپ جتنی دیر اپنا فلموں کے اندر وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اگر ہم اور آپ اتنا وقت تسبیحات کے اندر لگائیں، اللہ کی یاد میں لگائیں، اللہ کے لیے عبادتیں کرنے کے اندر لگائیں، یقین جانیے پھر ہمارے اندر جو کمال ہوگا اور جو اللہ ہمیں ترقی عطا فرمائیں گے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گناہوں سے میرے بھائی بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور یہ وبا آج کل جو ایک تو فلم چلی رہی تھی، معاشرہ برباد تھا فلموں کے پیچھے، اور اب دوسری وبا اور دوسری مصیبت آ گئی ہے، کرکٹ میچ۔ کوئی نہیں بچا اس سے معاشرے میں۔ یہ بچے اتنے سے 5 سال کے بچے اور 5 ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام ان کو یاد ہوتے ہیں زبانی۔ ان سے پوچھ لو ہر ٹیم کے نام، سارے کھلاڑیوں کے نام۔ ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے مفتی صاحب بڑا جنون کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کیا جنون آنے والا ہے؟ کہنے لگا ایک میچ شروع ہوا ہے، ابھی شیطانوں نے نکالا ہے کوئی سا میچ، اس کو کہتے ہیں IPL، کہ وہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ سارے کے سارے نوجوان اب اس کے اندر لگیں گے۔ کیا ملے گا آپ کو، ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائی۔ میں نے ان سے پتہ کیا، میں نے کہا کیا ہے سارا سسٹم؟ انہوں نے کہا کچھ دن بعد شروع ہو جائے گا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے 2 گھنٹے تو چلے گا، کم سے کم چلے گا نا 2 گھنٹے؟ شرمائیے مت، بتا دیجیے
2 گھنٹے تو چلے گا، اچھا 3 گھنٹے 3 گھنٹے چلے گا. یہ آپ ذرا غور کریں میرے بھائی، اگر آپ 3 گھنٹے تسبیحات کے اندر لگاتے، اللہ کے سامنے رونے کے اندر لگا دے اور اللہ سے دعاؤں کے اندر لگا دے، تو اللہ آپ کا کیا درجہ بلند کر دے گا. اور خالی ہم ان ناپاک، گندے، غلیظ، فاسق، فاجر، کافر، اللہ کے نافرمان، جنہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں، جنہیں روزے سے کوئی مطلب نہیں، ان بدمعاش لوگوں کے چکر میں پڑ کے ہم اور آپ اپنے اتنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہیں جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائی، حاصل کیا ہوا 3 گھنٹے دیکھ کر کے؟ 3 گھنٹے ہم نے وہاں پہ ویران کر دیے. اور کتنے بد نصیب لوگ میں نے ایسے دیکھے، ان کی ٹیم ہار گئی تو انہوں نے کھانا چھوڑ دیا کہ آج کھانے کا موڈ نہیں ہے، ٹیم ہار گئی. میں نے کہا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے یہ آدمی، اللہ کا عذاب آ گیا اس آدمی کے اوپر. وہ لوگ تو ہار کے بھی حرام خوری کے اندر مبتلا ہوں گے. آپ جا کے ان کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ ہار کے اپنی زندگی کا کھانا نہیں چھوڑتے، وہ ہار کے اپنی زندگی کی عیاشی نہیں چھوڑتے. اور آج ہمارے مسلمان ان کی ہار کے اوپر ایسا غم، ایسا افسوس مناتے کہ ہم اور آپ کھانے چھوڑ دیتے، ہماری راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے. میرے بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے یہ حرکت نہ کرو. جتنے نوجوان یہاں پر ہیں میرے بھائی، اللہ کے واسطے سب لوگ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ایک مرتبہ بھی ایک بھی میچ نہیں دیکھیں گے. دیکھو کتنا ہلکا سا انشاءاللہ. ایسا نہیں چلے گا. تکڑا سا کہہ دے سارے لوگ پیچھے تک کے کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آسان کر دے، مزہ آ جائے گا. اگر یقین جانیے ایک نوجوان بھی ایسا ہوا یہاں پہ جس نے توبہ کر لی تو میری تو آخرت بن گئی، مجھے سکون مل جائے گا. اتنی خرافات، اتنی بے حیائی ان چیزوں کے اندر ہے. سب سے بڑی چیز فضول وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ صحت، یہ جوانی، یہ عمر اللہ نے میچ دیکھنے کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے ہمیں کرکٹ دیکھنے کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے عطا فرمائی ہے. اللہ نے ہمیں طاقت، صلاحیتیں دی ہیں. جن آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کی چیزیں دیکھ رہے ہو، کبھی ڈرا تو کرو کہ اللہ ان آنکھوں کو اندھا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے. ساری رات بیٹھ کر کے ان آنکھوں سے فلم دیکھ رہے ہو، کبھی سوچا تو کرو اللہ چاہے تو میری آنکھوں کی روشنی واپس لے سکتا ہے، میری آنکھوں کی نعمت مجھ سے چھین سکتا ہے. اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، لیکن ہم اور آپ تصور نہیں کرتے، اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں پیدا کرتے اور نالائقیوں کے اندر لگے رہتے ہیں. بہت بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے. اللہ پوری قوم کی اس لعنت سے حفاظت فرمائے. میں صحت، عمر، وقت کی اہمیت آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو وقت عطا فرمایا، اس کی قدر کر لو. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے قدر کر لو. ایک سانس بند ہو گئی، ایک بیماری آ گئی، آدمی روتا رہے گا بستر کے اوپر پڑا ہوا. چاہے گا کہ میں مسجد چلا جاؤں، نہیں جا سکتا. چاہے گا کہ میں روزے رکھ لوں، نہیں رکھ سکتا. ساری طاقتیں بدن کی ختم ہو جائیں گی. اس وقت علاوہ افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج ہے موقع ہمارے پاس. جتنی اللہ کی عبادت کرنی ہے میرے بھائی کر لیں، جتنی کرنی ہے کر لیں، پھر سب ختم ہو جائے گا نظام. اس لیے سب سے پہلے اپنی عمر، اپنی صحت، اپنا وقت، اس کو غنیمت جانے اور فضول کاموں میں ہرگز نہ لگے. کیسے کیسے فضول کام نکال لیے. اب آج کل کیا دیکھ رہا ہوں، ایک چیز جہاں سے بزرگ موبائل رکھ رہے تھے، پہلے تو وہ چلتا تھا گتا سا بچھا کر کے اس کے اوپر لوڈو کھیلتے تھے. اب تو وہ پرانا دور ہو گیا. اب کیا چل رہا ہے، گلیوں میں جائیے آپ، مسلمانوں کی گلیوں میں، کافروں کے یہاں کوئی نہیں ملتا گلی میں. مسلمانوں کے بعد وقت بہت زیادہ ہے. گلیوں میں جائیے، موبائل بیچ میں اسٹول پہ رکھا ہوگا، 5 نوجوان ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، اسی میں لوڈو چل رہی ہے. ایک بار میں نے جھانک کے دیکھا، میں نے کہا کر کیا رہے ہیں چاروں کے چاروں بیٹھے ہوئے اس میں، تو لوڈو چل رہی ہے. اللہ، اس لیے یہ قوم پیدا ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری اتنی بڑی اہمیت بیان کی تھی، اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو وقت دیا تھا.
ارے عبرت حاصل کریں ہم اور آپ غور کریں کہ ہم نے اس میں اتنا وقت لگایا، فائدہ کیا ہوا ہمیں اور آپ کو؟ آپ کہتے ہیں ٹائم پاس، مسلمان اور ٹائم پاس کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کو تو اگر 100 سال کی زندگی ملے اللہ کی عبادت کے لیے وہ کم ہے۔ اللہ کی جیسی عبادت ہونی چاہیے 100 اور 200 سال کی عمر میں بھی ہم سے وہ نہیں ہو سکتی۔ ہم 40-50 سال کی عمر میں ٹائم پاس کا لفظ لے کر کے آ گئے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، پھر عبادت قبر میں کریں گے جا کر کے۔ جب فرشتے آ جائیں گے، جب ہمیں تختوں کے نیچے ڈال دیا جائے گا، ہمیں نہلا کر کے دفنا دیا جائے گا، اللہ کے فرشتے ہمیں اٹھا کے بٹھا دیں گے، تب کہیں گے کہ اللہ کے لیے ذرا 2 رکعت پڑھ کر آ جاؤں، کچھ نہیں ہوگا۔ علاوہ ہائے ہائے افسوس، میں اپنی زندگی کی قدر کر لیتا، اپنے وقت کی قدر کر لیتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ گزار لو وقت جتنا لوڈو میں گزارنا ہے، گزار لیں ہم اور آپ وقت جتنا فلموں میں گزارنا ہے، گزار لیں جتنا وقت ہمیں میچوں میں گزارنا ہے۔ پھر جب سانس بند ہوگی، نہ میچ والا کوئی کم بخت کام میں آئے گا، نہ فلموں والا کوئی ناپاک غلیظ ہیرو کام میں آئے گا، اور نہ ہماری یہ فضول حرکتیں اور کھیل کام میں آئیں گے۔ اگر وہاں قبر میں کام میں آئے گا، آپ کی تسبیح کام میں آئے گی، آپ کا مصلی کام میں آئے گا، آپ کے کچھ روزے کام میں آئیں گے، آپ کی کچھ نفل نمازیں کام میں آئیں گی، آپ کا اللہ کے سامنے رونا کام میں آئے گا۔ اس وقت ہم افسوس کریں گے کہ کاش جو 3 گھنٹے میں نے اللہ کی نافرمانی میں لگائے ہیں، میں نے وہ عبادت میں لگا دیے ہوتے تو آج مجھے یہاں پہ بڑا ذخیرہ مل جاتا۔ میرے نوجوانوں، وقت کو ضائع نہ کرو، صحت کو ضائع نہ کرو۔ میرے نبی بڑی اہمیت بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھو، پیروں کے اندر ورم آ رہا ہے، ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ساری رات کے لیے نہیں کہا، کم سے کم 2-4 رکعتیں تو پڑھ لو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے۔ اللہ کے نبی جنتی ہونے کے باوجود ساری رات مصلی پہ رو رہے، اور ہم اور آپ رات دن گناہ کر کے بھی پوری رات میٹھی نیند سو رہے، اور فجر بھی غائب کر رہے، اور صبح کو ہم 10 بجے سو کر کے اٹھ رہے۔ کیا حال ہے یہ ہمارا اور آپ کا؟ افسوس ہے ہم لوگوں کے معاشرے پہ۔ غور کرنا چاہیے کہ آج ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو پیغمبر کے طریقے سے کتنا دور کر لیا۔ جاؤ، واپس جاؤ، اسی دور میں واپس جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مبارک طریقے عطا فرمائے تھے، انہی مبارک طریقوں کو اپنائیں گے، اللہ اسی کے اندر کامیابی دے گا۔ اگر ہم نے اور آپ کو ان کو چھوڑ دیا، سراسر یہاں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے۔ یہ تو صحت کے تعلق سے کچھ باتیں تھی، کریں گے نا انشاءاللہ قدر اس کی، انشاءاللہ۔ اب آگے چلیے، اگر بیماری آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ بیماری کا معاملہ، بیماری کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ بعض مرتبہ آدمی بیمار ہوتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں ہی ملا تھا ساری بیماری دینے کو، ساری کھانسی مجھے، سارا نزلہ مجھے، یہ پریشانی، شوگر بھی، بلڈ پریشر بھی، ہارٹ کی بھی ساری بیماریاں مجھے دے دی۔ ناشکری کا لفظ زبان پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی اس کا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، اللہ آسمان سے 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ ذرا جاؤ اور جا کر کے سننا کہ وہ آدمی اس سے اس کا حال پوچھے گا، یہ کیا جواب دیتا ہے، اس کو اس کا جواب سن کر کے آؤ۔ اب فرشتے آ گئے، بیمار آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک اس کا دوست اس کے پاس بیٹھا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ اب آدمی کہتا ہے کہ بڑا پریشان ہوں، بڑا مجبور ہوں،
یہ ہوں وہ ہوں، ساری بیماریاں ہیں، فرشتہ یہ جا کے اللہ کو بتائے گا۔ لیکن اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے کہ میں اس حال میں ہوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ جس حال میں رکھے میں اس حال کے اوپر راضی ہوں، اگر یہ جملہ زبان سے آپ نے نکال لیا، وہ فرشتہ اللہ کے پاس جا کے کہے گا اللہ وہ تو اس بیماری کی حالت میں بھی آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس بیماری میں بھی کہہ رہے ہیں میں تو اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے خوش ہوں، میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھتا ہے میں تیار ہوں، میری اوقات کیا ہے، میں غلام ہوں، اللہ میرا مالک ہے، مالک جس حال میں غلام کو رکھے غلام کو اعتراض کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اللہ کیا جواب دیتے؟ اللہ اتنا پیارا جواب پڑھ کر کے مزہ آ جاتا ہے۔ آپ کو میں سنا رہا ہوں اللہ کیا جواب دیتے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتے فرشتوں گواہ رہنا، فرشتوں گواہ رہنا، یہ جو بندہ بیماری میں میرا شکر ادا کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے درد سے، لیکن زبان پہ یہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، زبان کے اوپر یہی اللہ تیرا کرم ہے، درد سے بے چینی ہو رہی ہے، ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہیں، بدن کو چیر پھاڑ کر کے رکھا ہوا ہے، اس سے کوئی حال پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ جس حال میں رکھ رہا ہے میں راضی ہوں، اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے کو اگر میں نے اس مرض میں موت دے دی اور اسے صحت نہیں ملی، میں گواہ بناتا ہوں تم کو کہ سیدھا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اگر یہ بندہ اسی مرض میں مر گیا، اس بندے نے اس حال میں بھی میری رضا کی بات کی، خوشی میں تو سب کہی دیتے اللہ کا کرم ہے، ارے غم میں یہ کہنا کہ اللہ کا کرم ہے بڑا جگر اور گردہ چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا بڑا محبوب بندہ ہے، اگر یہ صحت نہیں پایا اور اس کا انتقال ہو گیا سیدھا اس کو جنت کے اندر داخل کروں گا، اور فرمایا کہ اگر میں نے اسے شفا دے دی اور یہ صحیح ہو گیا، فرمایا فرشتوں گواہ رہنا جیسا بدن اس بیماری سے پہلے اس کا تھا اس سے زیادہ اچھا بدن عطا کر دوں گا، جیسا بدن بیماری سے پہلے تھا اس سے زیادہ اچھا بدن عطا کروں گا، اور سارے گناہ اس کے جو اس کے سر پر ہے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بیماری کے اندر کتنی بڑی نعمت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے کبھی بیمار ہو جاؤ، اللہ نے بیماری اور صحت سب کے ساتھ رکھی ہے، آج میں اور آپ صحت مند ہیں، اللہ کا شکر ہے، بیماری کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے، اگر بیماری آ جائے کبھی شکایت کا لفظ زبان پہ نہ لانا، اللہ سے کہنا اللہ میں تو آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میری اوقات نہیں اللہ آپ کے اوپر اعتراض کرنے کی، آپ نے مجھے جس حال میں رکھا میں خوش ہوں، یقین جانیے کام بن جائے گا۔ اگر صحت نہیں ملی تو جنت ملے گی، اور اگر صحت مل گئی تو پہلی سے زیادہ اچھی صحت ملے گی، اور یہ خبر دی ہے ہمیں اور آپ کو اس ذات نے جس ذات کی بات میں کوئی شک شبہ نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دیکھیں آپ بیماری پہ صبر کا مقام دیکھیں، اللہ کتنا بڑا درجہ دے رہا ہے۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ بیمار ہے صبر کرے یا نہ کرے میں کچھ نہیں دوں گا، کوئی اعتراض کا حق تھا اللہ کے خلاف؟ کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے اللہ کے خلاف۔ دنیا کی حکومتیں قانون بنائیں گی، دنیا والے حکومت کے خلاف آواز اٹھا سکتے، لیکن میرا اللہ جو قانون بنائے گا کائنات میں کوئی آدمی چونو چرا اللہ کے قانون پہ نہیں کر سکتا۔ آج تک کوئی دکھا دو جس نے اللہ کے قانون کو چیلنج کیا ہو، اللہ آپ نے یہ قانون بنایا واپس لیجئے، ہمیں یہ قانون منظور نہیں منظور ہو یا نہ ہو چپ ہی بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ وہ مالک ہے ہم غلام ہیں، ہمیں اپنی اوقات ہی کے اندر رہنا ہے۔ اس لیے بیماری آ جائے تو زبان سے کیا کہنا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کاروبار آپ کا کبھی ڈھیلا ہو جائے، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں ان کی آمدنیوں ان کا نفع ماہانہ 10,000 چل رہا ہے، اب کوئی مہینہ آیا اس میں
ان کا نفع 5,000 ہوا، نقصان نہیں ہوا، نفع گھٹ گیا۔ ان سے پوچھو بھائی بزنس کیسا چل رہا ہے؟ بہت گھاٹے میں چل رہا ہے۔ ابھی کیا بتائیں بہت گھاٹے میں، کوئی تسبیح بتا دیجیے۔ یہ ناشکری ہے اللہ کی۔ آپ کیوں نہیں کہتے اللہ کے کرم سے بہت اچھا چل رہا ہے، بس ابھی کچھ دن سے کچھ کمی آئی ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ اس کمی کو پورا کر دے۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر، پھر اس کے بعد میں ہمیں اور آپ کو باقی کام کر دیں۔ تو بیماروں کے لیے سب سے بڑی ہدایت کہ اللہ کا شکر کریں ہر حال میں۔ اگر اسی مرض میں موت آ گئی تو کیا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ بھائی آپ لوگ تو جانے پہچانے لوگ ہیں، آپ بھی آواز نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ کیا ملے گی؟ جنت۔ اب لگا نا کہ آپ کل والے ہی ہیں سارے ماشاءاللہ۔ تو یہ جنت ملے گی۔ اور اگر ہمیں اللہ نے صحت دے دی تو پہلے سے زیادہ اچھا کیا ملے گا؟ بدن ملے گا۔ پہلے سے اچھا بدن اور صحت اللہ عطا فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کیا معاف کر دیں گے؟ گناہ معاف کر دیں گے، سارے ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، یہ تو بیچارے بیمار کا معاملہ تھا، لیکن محلے میں اڑوس پڑوس کے دوستوں کا، ملنے والوں کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے ایک حدیث سن لیجیے۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے شریعت نے ہدایت دی کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کی بیمار کرسی کے لیے جاؤ، حال چال پوچھو اس کے جا کر کے، اس سے معلوم کرو کہ میرے لائق کوئی خدمت، کوئی میرے حساب کا کوئی کام ہو تو آپ بتا دیجئے۔ یہ رواج ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے یہاں دعوت ہوگی، عقیقے کی دعوت ہے، آپ بڑے شوق سے تیار ہو کر کے جائیں گے۔ آپ کی کوئی دعوت کر دے کہ بھائی ہمارے یہاں منڈا ہے، آپ بڑے شوق سے وہاں پہ تیار ہو کر کے جائیں گے۔ آپ کی کوئی دعوت کر دے کہ مہندی لگائی کی رسم ہے، اس کی دعوت ہے، آپ بہت شوق سے تیار ہو کر کے جائیں گے۔ ساری دعوتیں ہمیں بڑے شوق سے منظور، لیکن اگر پتہ چل جائے جس کے یہاں ابھی ہم نے پرسوں دعوت کھائی تھی آج اسے بخار ہو گیا اور بیمار ہے، تو عیادت کرنے کے لیے آدھے لوگ بھی اس کے گھر پہ نہیں جاتے، آدھے بھی نہیں جاتے۔ آپ میرے سے زیادہ معاشرے کو جانتے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو کتنے لوگوں کی بیماریوں کا پتہ لگتا ہے اور آپ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ نظام ختم ہو گیا ہمارے یہاں سے۔ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، بیمار ہو جائے آپ کا بھائی تو آپ عیادت کرنے کے لیے جائیے۔ خواتین کی عیادت کریں، مرد حضرات مردوں کی عیادت کریں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کون بیمار ہے؟ رشتے دار ہے تو بہت اچھی بات ہے، فون کر لیا، ہاں بھائی خیریت ہے، کون سا ہاسپٹل میں، طبیعت کیسی چل رہی؟ ٹھیک ہے، فون رکھ لیا۔ وہ تو جیو ہے نا ہمارے ہاتھ میں، کوئی کال لگ ہی نہیں رہی اس لیے فری کی ایک کال لگا دی، کوئی دقت کی بات نہیں۔ اور اگر پتہ چلا بیمار ہے، کوئی پوچھا کون ہے، تو ادھر محلے میں جو کنارے رہتا ہے، ارے وہ تو بہت دور کا ہے، چلو بیمار تو ہوتے ہی رہتے ہیں لوگ، کیا ٹینشن کی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا معاشرے میں۔ نہیں میرے بھائی غلط کریے، سنیے حدیث پاک اور سن کر کے حیرت کیجئے کہ اگر ہم اور آپ بیماروں کی عیادت کریں گے اللہ کیا درجہ عطا فرمائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، جیسے ہی وہ آدمی گھر سے نکلا اللہ 70,000 فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگاتے ہیں کہ اس جانے والے کے لیے رات تک مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ کتنے فرشتے جناب؟ 70,000 فرشتے۔ اور کیا کریں گے وہ؟ کائیں کی دعا کریں گے؟ مغفرت کی دعا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے میرے اور آپ کے لیے؟
کوئی نعمت نہیں کائنات میں مغفرت سے زیادہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح میں اگر تم عیادت کے لیے جاؤ گے اللہ 70,000 فرشتوں کو رات تک تمہارے لیے دعا میں لگائے گا۔ اللہ کیا انعام دیا جا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جس آدمی نے شام میں جا کر کے عیادت کر لی اللہ صبح تک فرشتوں کو لگا دے گا کہ پوری رات 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ کرنی ہے نا عیادت انشاءاللہ؟ ڈھونڈیے، تلاش کریے، مریضوں کو پتہ کریے، جائیے ان کے پاس میں اور جا کر کے ان کے حال چال پوچھیے، عیادت کریے۔ ارے اس مریض کا تو بہت تھوڑا سا کام بنے گا، آپ کا کام بن جائے گا کہ 70,000 فرشتوں کی مغفرت کی دعا مل جائے گی۔ آج ہم ایک بزرگ سے اللہ والے سے دعا کرانے کے لیے بڑے بے چین رہتے اور یقین جانیے ہزاروں بزرگ مل کر کے بھی فرشتوں کا کیا مقابلہ کریں گے۔ اللہ 70,000 فرشتوں سے ہمارے لیے دعا کرا رہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس عمل میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اہتمام کے ساتھ میں۔ تو 70,000 فرشتے دعا میں لگا دیے اور ابھی ثواب پورا تھوڑی ہوا ہے، ابھی اور ہے آگے۔ اور سنیے اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 تو مغفرت کی دعا میں لگا دیے، ادھر اس آدمی کے نام کا جنت کے اندر پورا ایک باغ اللہ لگا دیا کرتا ہے، پورا باغ لگا دیا جائے گا۔ کس کام کے لیے؟ آپ اپنے دروازے سے نکل کے سامنے دروازے میں گئے، کیوں گئے؟ بیمار کو پوچھنے کے لیے کہ بھائی کیا حال ہے تیرا۔ خالی اتنے دام کے اوپر 70,000 فرشتوں کی مغفرت کی دعا، جنت کے اندر ایک باغ۔ اگر آپ نے صبح اور شام مریض کو پوچھ لیا جنت میں ایک دن میں 2 باغ آپ کے لگ گئے اور 70,000 فرشتوں کی رات اور دن مغفرت کی دعائیں حاصل ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون ارادہ کر رہے جانے کا؟ انشاءاللہ سبھی جانیں گے نا انشاءاللہ۔ جہاں کہیں آپ کو پتہ لگے، اگر پتہ لگ جائے کہ محلے میں کسی کونے کے اندر بیمار ہے، آپ یہ مت دیکھنا میرا محلہ ہے، آپ یہ مت دیکھنا میری برادری ہے، ارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، وہ سب ہماری برادری کے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے بھائی ہیں۔ ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں، وہاں جا کر کے ان کی عیادت کریں، ان کے حال چال کو پوچھیں۔ اللہ کے نبی اتنے بڑے بڑے انعام خالی ہمیں اس کی عیادت کے اوپر عطا فرما رہے ہیں، اتنا بڑا درجہ۔ اچھا بیمار کے پاس چلے گئے، اب وہاں پہ جا کر کے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ پہنچ کر کے ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک تو سسٹم یہ چل رہا ہے کہ بیمار کی عیادت کا مطلب یہ ہے کہ 1 کلو سیب خریدو، 1 درجن کیلے لو، 2-3 پپیتے لو، یہ ساری چیزیں لے کر کے بیمار کے پاس جاؤ۔ اب آدمی بیچارہ سوچتا ہے کہ اگر میں صبح اور شام 2-2 کلو سیب لے کر کے پہنچاؤں گا تو میرا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، میں کہاں تک سیب پہنچاتا رہوں گا۔ اس چکر میں وہ کہتا ہے کہ یار اس کی بیماری کے لیے گھر سے دعا کر دو، وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اچھا اور بیمار کے گھر والوں کا بھی نظام عجیب ہو گیا، اگر کوئی خالی ہاتھ آ جائے نا کہتے کہ ایسی منہ اٹھا کے آ گئے، حال چال پوچھ رہے، 1 کلو سیب بھی نہیں لے کر کے آئے اپنا، کم سے کم 1 درجن کیلے بھی آتے 12 روپے کے۔ دونوں طرف سے گھر والے بھی شکایت کر دیتے کہ یار عیادت کے لیے آئے کچھ لے کر کے تو آتے، اور ہم اور آپ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ سیب اور کیلا لے جائیں یا نہ لے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آپ کو کیا کہتا ہے لات ماری ہے ساری باتوں کے اوپر۔ آپ کو تو بس اتنا دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے خالی حال پوچھنے کے اوپر 70,000 فرشتوں کی دعا بتائی ہے۔ وہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ 2 کلو سیب لے جانا، 1 درجن کیلے لے جانا، 4 پپیتے لے جانا۔ اللہ کے نبی نے شرطیں نہیں لگائیں، اس لیے کوئی کچھ بھی کہتا ہے کہتا رہے، ہمیں اور آپ کو تو جنت سے مطلب ہے، ہمیں اپنے باغ لگانے، جنت میں ہمیں ترقی کرنی ہے، فرشتوں کو اپنی دعا کے اندر لگانا ہے، اس لیے اعتراض کرنے والوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ گئے آپ؟
اچھا، پھر اگر اللہ آپ کو وسعت دے اور گنجائش ہو، آپ 10 بار عیادت کے لیے گئے، ایک آدھ بار کچھ لے کے بھی چلے گئے، اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، لے جانا منع نہیں ہے، لیکن میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ لے جانے کے چکر میں جانا کینسل مت کرو۔ چلے جاؤ، وہاں پہ جانا ضروری ہے، اب لے جانا ہو تو لے جاؤ، نہ لے جانے کا موقع ہو تو مت لے جاؤ، لیکن اللہ کے واسطے سیب اور کیلوں کے چکر میں اپنا ثواب نہ ختم کرو جانے کا، اس لیے اس کا اہتمام۔ اچھا، شادیوں میں دیکھ رہا ہوں، معاشرے کے اندر شادیاں ہوتی ہے تو جو گھر کا ذمہ دار آدمی ہوتا ہے نا، اس کی صدری کی دونوں جیبیں بھر جاتی ہیں اور یہ والی جیبیں بھی موٹی موٹی ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ لفافے ملتے ہیں۔ ہم لوگ شادیوں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے 2000 کا نوٹ دے کر کے آتے ہیں، یہ عجیب نظام ہے۔ آپ کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کوئی لفافہ لے کر کے آتا۔ غور کریں ہم، اور شادی جس گھر کے اندر ہو رہی ہے، جو لاکھوں روپے کا خرچ کر رہا ہے، اس کے پاس تو اللہ نے دے رکھا ہے، اس نے خرچ کر دیا، وہاں ہم دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو آدمی بیمار ہے، دوائیوں میں اس کا ہزاروں کا خرچ ہو رہا ہے، ہم اور آپ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ دینے کی فکر نہیں ہوتی، وہاں پہ خرچ کریں جو ہمیں خرچ کرنا ہے، وہاں دیں جتنے ہمیں نوٹ دینے، وہاں پہ ہمارے یہاں کوئی لفافہ نہیں چلتا، اور شادیوں میں ہم نے لفافے کو عام کر دیا، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے بندوں، بیماروں کی مدد کرو، بیماروں کا تعاون کرو، ان کو ہدایہ دے دو، ان کو تحفے دے دو، ان کو لفافے دے دو، وہ اس کے ذریعے اپنا علاج کرائیں گے، اپنی صحت کے اوپر خرچ کریں گے، اللہ بڑے بڑے درجے ہمیں عطا کرے گا، اور ہم شادیوں کے اندر بلا وجہ دے کر کے علاوہ اس کے کہ رسم نبھاتے، اس سے زیادہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ میں جیسے ہم اور آپ شادیوں میں دے رہے ہیں، بیماروں کو بھی جتنی اپنی گنجائش ہو اس کے مطابق ان کی مدد کا نظام بنائے، تاکہ اللہ کے یہاں بڑے درجات ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکے۔ تو کرنا ہے نا بیماروں کا تعاون انشاءاللہ۔ تو یہ فضیلت بتا دی۔ صحت کے اندر آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت میں لگنا ہے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بیماری کے اندر کیا کرنا ہے؟ آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اللہ کا شکر کرے گا تو بڑے درجے ملیں گے۔ اور اگر آدمی نہ صحت مند نہ بیمار، بلکہ وہ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا ادب میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ عیادت کرنے میں کسی چیز کے لے جانا ضروری نہیں ہے، اگر موقع ہو تو جو کچھ مدد ہو سکے وہ کر دو، اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم حال چال ضرور پوچھ لو جا کر کے۔ آخری بات بتاتا ہوں، بیمار کے پاس جا کر کے کیا بات کرنی ہے، اس میں بہت ہمارے یہاں غلطی ہوتی ہے۔ جا کر کے ہم معلوم ہے بیٹھتے پوچھتے اور بھائی کیا چل رہا ہے، وہ بتا دے گا حال چال، اچھا لگ رہا ہے یہ ڈاکٹر صحیح سے نہیں دیکھ رہا تمہیں، یہاں ہاسپٹل والے بڑھیا علاج نہیں کر رہے، اور یہاں تو یہ بھی کمی ہے یہ بھی کمی ہے، اس سے کہیں گے فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ جا کر کے ہماری عیادت بھی ہوتی۔ ہم اس طرح سے حال چال پوچھتے، یہ حال چال پوچھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ بیمار کے پاس جائیے، شرعی طریقہ سنیے عیادت کرنے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیمار کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس کے سرہانے بیٹھو اور سر پر محبت سے ہاتھ رکھو، سر پر ہاتھ رکھو بیمار کے، اور سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا پڑھو۔ کیا دعا ہے؟ وہ دعا یاد کر لیجیے، بڑی عظیم الشان دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بیمار کے پاس جانا تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ دعا حضور نے سکھائی ہے، فرمایا بیمار کے سرانے بیٹھ کر کے 7 مرتبہ پڑھ دینا۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ نے اس کی قسمت میں صحت لکھی ہوگی، یہ دعا اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ اسے ضرور شفا عطا فرما دے۔ ہم اور آپ دنیا بھر کے حال چال میں لگتے ہیں، یہ دعا ہم اور آپ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس دعا کو یاد کر لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں، دوہرا لیں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اسأل اللہ العظیم
رب العرش العظیم ان یشفیک. کتنی بار پڑھنی ہے؟ 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کی قسمت میں صحت اللہ نے لکھی ہے اللہ اسے ضرور صحت عطا فرما دیں گے. آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہمارے لیے. اس لیے اس دعا کا خاص اہتمام، بیماروں سے جا کر کے اس دعا کو پڑھیں اور پابندی کے ساتھ میں. باقی اللہ نے ہمیں جو اوقات، صحت، بیماری، جو بھی حالت عطا فرمائی ہے اس کے جو احکام مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ان احکامات کا اہتمام کریں، پابندی کریں. صحت کی جو باتیں ان کو صحت میں، بیماری کی جو باتیں ان کو بیماری میں، اور اگر آپ عیادت کرنے جا رہے ہیں تو عیادت کے جو مسئلے آپ کو بتائے ان کا اہتمام ہونا چاہیے. آخری ایک بات ہے، ہمارے یہاں بعض مرتبہ آدمی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے کہ جن کا علاج نہیں ہو پاتا. بڑی خطرناک بیماریاں، جیسے آج کل ایک کینسر، اور اسی طرح سے دنیا بھر کی خطرناک بیماریاں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس سلسلے سے، اس کے تعلق سے ایک بات ذہن میں رکھنا. اچھا، اسی طرح جیسے یہ ایک بیماری ہے، ایسے بہت سارے لوگ کہ ہمارے یہاں کچھ کسی نے کرا دیا ہے، جادو ٹونا، دنیا بھر کی چیزیں. اس کے لیے ایک پیغمبر کا بتایا ہوا علاج بتا رہا ہوں آپ کو، اور بہت ہی زبردست علاج ہے، اس کو کر لینا، بہت ہی اہم چیز ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، آ کر کے اس نے حضور سے کہا کہ حضرت میرا بھائی ہے اور بڑا بے چین ہے، طبیعت پریشان ہے، درد ہے، تکلیف ہے، اور بے چینی طبیعت کے اندر ہے، کچھ اوپری اثرات ہو یا کچھ خطرناک بیماری ہو، کیا ہو واللہ عالم کا، بہت بے چین ہے. حضور نے فرمایا لے کر کے آ جاؤ. وہ صحابی اس کو لے کر کے آ گئے، لا کر کے حضور کے سامنے بٹھا دیا. حضور نے اس وقت ان کے اوپر 33 آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کی. 33 آیتیں الگ الگ جگہ سے قرآن پاک کی، ان کو پڑھ کر کے اس کے اوپر تلاوت کیا اور پھر پڑھ کر کے دم کیا. وہ صحابی کہتے حضور نے دم کیا، وہ آدمی ایسا کھڑا ہوا وہاں سے دم کرنے کے بعد میں جیسے اسے کوئی بیماری ہوئی نہیں تھی، بالکل صحیح ہو گئے. یہ 33 آیتیں اتنی زبردست، یقین جانیے اتنے بڑے بڑے مرضوں میں اللہ نے لوگوں کو شفا عطا فرمائی کہ تصور آدمی نہیں کر سکتا، تصور سے باہر. کئی سارے واقعات کینسر جیسے مہلک مرض کے ہمارے سامنے ہے کہ جہاں ڈاکٹروں نے واپس کر دیا اور مریض گھر پر آ گیا، لیکن ان 33 آیتوں کو پڑھ کر کے جب اس پہ دم کیا گیا اور پانی پہ دم کر کے اسے پلایا گیا، اللہ نے ان آیتوں کی برکت سے انہیں شفا عطا فرمائی. یہ 33 آیتیں قرآن پاک کی بڑی عظیم الشان ہے، تو ان آیات کا اہتمام کرنا چاہیے. اب آپ کہیں گے کون سی آیتیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ 33 آیتیں میں ایک مجلس میں بتا نہیں سکتا. جن صاحبان کو ضرورت ہو وہ مجھ سے مدرسے میں رابطہ کر لیں اور ان آیات کو لیں، ان کو اپنے بیماروں پہ پڑھیں، دم کریں اور ان کے لیے دعا کریں. اللہ نے چاہا اس کے ذریعے سے اللہ ہر طرح کی بیماری میں شفا عطا فرما دے گا. سمجھ گئے آپ؟ تو خلاصہ اس وقت کی ہماری پوری مجلس کا کیا ہوا؟ سب سے پہلے ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر عطا فرمائی ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ کون سی نعمت ہے؟ اسلام کی. کون سی؟ اسلام کی. اس کے بعد دوسری نعمت کون سی ہے؟ صحت کی نعمت ہے. صحت کی نعمت اگر اللہ نے عطا فرمائی ہو تو ہمیں اپنے آپ کو سارے فضول کاموں سے بچانا ہے، حرام چیزوں سے بچانا ہے، جس میں 3 چیزیں خاص طور سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. حرام کاریوں سے، فلموں سے، کرکٹ میچوں سے اور فضول کے کھیلوں سے. ان تینوں کاموں سے، فلمیں، میچ، فضول کھیل، جس میں کچھ نہیں آپ کو حاصل ہوتا. ذہن میں رہے گا نا انشاءاللہ. پہلی چیز کس سے بچائیں گے؟ بھول گئے؟ کس سے بچائیں گے؟ فلموں سے. بھائی نوجوانوں بتا دو نیچے والے، کس سے بچاؤ گے؟ فلموں سے بچائیں گے انشاءاللہ. دوسرا کس سے بچائیں گے اپنے آپ کو؟
کرکٹ میچ سے، یہ کرکٹ ہے، ہلاک کر دے گا ہمیں اور آپ کو۔ اور تیسرا فضول کھیلوں سے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بڑا ضروری کام ہے ہمارے۔ اور اگر اللہ بیماری دے دے، نعوذ باللہ، اگر ہم بیمار ہو جائیں تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کیا حال ہے تو کیا کہنا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اگر یہ جملہ زبان سے ہم نے کہہ دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس بیماری میں موت آ گئی تو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ اور اگر اللہ نے صحت دے دی تو پہلے سے زیادہ اچھا بدن اللہ کا فرما دیں گے۔ اس لیے بیماری میں کبھی ناشکری نہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں اللہ ہمیں اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ بیماری پہ ہم اور آپ صبر کریں گے اور جنت میں اللہ درجے ہمارے بلند فرما دیں گے۔ اچھا، اگر ہم بیمار نہ ہو لیکن ہمارے آس پڑوس میں کوئی بیمار ہو، کہیں معاشرے میں کوئی بیمار ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنے جانا؟ اس کی مزاج پرسی، عیادت کرنے کے لیے جانا ہے۔ اور ثواب کتنا ہے؟ اگر صبح میں آپ جاتے تو شام تک کتنے ہزار فرشتے کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ 70,000 اللہ کے فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور اللہ جنت میں کیا لگائے گا؟ باغ قائم فرمائے گا۔ اور رات میں اگر ہم نے کسی مریض کی عیادت کر لی تو صبح تک 70,000 فرشتے اور رات کا ایک باغ تیار ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اہتمام ہوگا نا اس کے اوپر۔ تو یہ مریض کی عیادت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دعا میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دعا پڑھیں۔ کیا دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ نے شفا رکھی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ اسے شفا عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ ہمیں ان میں سے جس حال میں بھی رکھے۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اللہ صحت کی قدر کی توفیق دے، بیماری اگر ہے اللہ اس میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم بیمار نہیں ہیں تو کم سے کم بیماروں کی عیادت کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو مرد جماعت میں جاتے ہیں ان کے ہاں عورتوں کی تبلیغ ہوتی ہے، جو مرد جماعت میں نہیں جاتے ان کے ہاں عورتوں کی تبلیغ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں دیکھیے، ایک تو ہے جماعت کا اصول۔ جماعت والے اس سلسلے میں جو اپنا اصول بتاتے ہیں وہ بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ذمہ دار حضرات سے معلوم کیا جائے۔ باقی جو عام شرعی اصول ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ دین کی تعلیم کے لیے شریعت نے کوئی گھر، کوئی جگہ خاص نہیں کی۔ سب جگہ جہاں بھی آپ کو موقع ہو آپ دین سنا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہر گھر میں، ہر جگہ پر، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر مسجد میں، ہر جگہ دین کو سنایا جا سکتا ہے۔ کوئی جگہ خاص دین کے لیے ایسی نہیں ہے کہ وہیں ہوگی اور کہیں پہ نہیں ہو سکتی۔ باقی اگر کوئی اصول کے تحت کوئی مصلحت ہو جماعت کے حضرات کی تو وہ الگ بات ہے، وہ وہی ذمہ دار حضرات بتائیں گے۔ لیکن عام جو اصول ہے شریعت کا وہ اسی طرح سے ہے کہ کہیں کے لیے کوئی خاص نہیں ہے۔ دعا فرما لیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم